اور جب سن 50 ہجری یعنی 10 سال حکومت بنو امیہ کی حکومت قائم ہو کے 10 سال ہوئے، اس وقت ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو کسی نے زہر دے دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کا کے وصال کا وقت قریب آ گیا، یعنی اتنا تیز زہر دیا گیا تھا کہ آپ کو بعض وقت قے ہوتی تھی جس میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ کر ساتھ میں آتے تھے، اور اندازہ یقین ہو گیا تھا یہ کہ اب امام حسن علیہ السلام نہیں بچیں گے اور اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام وصیت کرتے، نصیحت کرتے اپنے بھائی کو امام حسین علیہ السلام کو، اور دیگر لوگ کو بھی یہ بات فرماتے کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے ابا رسول اللہ کے بازو مجھے دفنانا۔ یہ انہی کے الفاظ ہے، ادفنونی عند ابی، میرے ابا کے پاس مجھے دفنانا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ قوم تم یہ چیز برداشت نہیں کرے گی۔ قوم یعنی یہ جو بنو امیہ کے جو حکمران بنے ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر یہ پرامن طریقے سے ہو جائے تو مجھے وہاں پر دفنا دینا، اور اگر خون بہنے کا امکان اگر ہو جائے تو پھر عام مسلمانوں کا جو قبرستان جنت البقیع جو ہے وہاں پر مجھے میرے والدہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بازو مجھے دفنا دینا۔ اس طرح کی وصیت امام حسن علیہ السلام کرتے اور اس دنیا سے گزر جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کرے، شہید ہو گئے، اور ان کی تدفین کا مسئلہ آیا تو ملاقات ہوئی مروان سے۔ قاتل اللہ مروان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ جنگ کرے مروان سے۔ یہ مروان کون تھا؟ یہ اس وقت کے حکمران کا رائٹ ہینڈ تھا، اور یعنی بہت قریبی آدمی تھا، بہت قوی مشیر تھا معاویہ بن ابی سفیان کا، مروان بن الحکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ قتال کرے، اللہ اس سے جنگ کرے، اللہ اس سے مروان سے جنگ کرے۔ کہتا ہے ما كنت لأدع ابن ابی تراب يدفن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد دفن عثمان بالبقیع۔ وہ کہتا تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور علی بن ابی طالب کا بیٹا رسول اللہ کے بازو دفن ہوگا، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تو میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کہتا تھا کہ اللہ سے ڈر مروان، اللہ سے ڈر، اور علی ابن ابی طالب سے متعلق اپنی زبان، مولا علی سے متعلق اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کر۔ مختلف روایات اب یہاں پر میرے سامنے بہت سارے روایات ہیں، اس میں بات یہی ہے کہ مروان بن الحکم نے یہ بات کا عہد کر لیا کہ جو ہوتا ہو جائے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو جگہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کمرہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ یہاں پر تدفین کر سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو۔ میں اپنی جگہ، وہ خود کہتی ہے ام المؤمنین عائشہ کی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، لیکن آپ کیونکہ پوچھیں، امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بول بھی جاتے کہ اماں جان عائشہ سے پوچھو کہ میں وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں، کیا ان کی اجازت ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے، اگرچہ کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آپ پر یہ جگہ آپ کے لیے قربان کرتی ہوں، امام حسن آپ کے لیے اجازت۔ ام المؤمنین عائشہ کا کمرہ ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اہل بیت کی گھر میں میت ہوئی ہے، ان کے گھر میں انتقال ہوا ہے، سارے کے سارے اہل بیت ان کو وہاں پر دفنانا چاہتے ہیں۔ گھر رسول اللہ کا، گھرانہ رسول اللہ کے، نواسے رسول اللہ کے، اہلیہ رسول اللہ کے، سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانے کا مسئلہ ہے اور اہل بیت کا مسئلہ ہے، اور مروان بن الحکم ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں دفنانے دوں گا، نہیں دفنانے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ بات آتی تو امام حسین علیہ السلام یہ پوری قوت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ بولتے کہ مروان کا اس مسئلے میں کیا ہے؟ اس زمین ہماری، مکان ہمارا، میت ہماری، گھرانہ ہمارا، ہمارے گھر کے سارے افراد متفق ہیں، جس کا کمرہ ہے انہوں اجازت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں ان کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں مروان کا کیا مداخلت ہو گئی؟ جبکہ مروان وہاں کا گورنر بھی نہیں تھا، اس وقت وہاں پر گورنر تھا سعید بن العاص، اور سعید بن العاص سے جب پوچھا گیا تو سعید بن العاص نے کہا کہ تمہارا گھر ہے، تمہارے کیا کہتے ہیں گھر کی موتا ہوئی ہے، اس مسئلے میں کچھ نہیں بولتا ہوں، اور امام سعید بن العاص ہٹ گئے۔ گورنر کی طرف سے پرمیشن ہے، گھر کی طرف سے پرمیشن ہے، سب کی طرف سے پرمیشن ہے، لیکن مروان بن الحکم کود گیا میدان میں،
اور صریح الفاظ میں ہے کہ مروان بن الحکم نے وَأَبْرَدَ مروان إِلَى مُعَاوِيَةَ يُخْبِرُهُ بِمَوْتِ حسن وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ دَفْنَهُ مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أَبَدًا وَأَنَا حَيٌّ. یہ لیٹر لکھتا ہے مروان بن الحکم باضابطہ معاویہ بن ابی سفیان کو، لیٹر لکھتا ہے کہ امام حسن کا انتقال ہو گیا اور یہ سب کے سب ان کو رسول اللہ کے بازو دفنانا چاہتے ہیں کہ اے معاویہ بن ابی سفیان آپ فکر نہ کریں، جی اے معاویہ بن ابی سفیان میرے جیتے جی تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا. اب آپ دیکھیں کیوں لکھ رہے ہیں یہ، اگر صرف یہ یہاں پر ہی فساد کرنا اس کا مقصود ہے تو وہاں پر اطلاع کیوں دے رہا ہے؟ وہاں پر اطلاع بھی دیتا ہے کہ جو ہوتا ہو جائے لا انہم لا یصلون الی ذالک ابدا وانا حی، یہ ہرگز میں نہیں ہونے دوں گا، میرے جیتے جی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفنا دیا جائے. بہرحال جو سعید بن العاص جو ہے وہ گورنر تھے، وہ تو سائیڈ میں ہو گئے اور اجازت دے دیے، لیکن مروان بن الحکم آ گیا اور مروان بن الحکم باضابطہ آ کر امام حسین سے پہلے کافی سخت بحث مباحثہ ہوتے، تو امام حسن علیہ السلام بولتے کہ تم روکتے کیسا، زمین ہماری، میت ہماری اور کسی کو اعتراض نہیں، تم ہوتے کون؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال تھا کہ تم ہوتے کون ہمارے بھائی کے جنازے اور ہماری زمین پہ دفنانے سے روکنے والے؟ لیکن وہ نہیں، وہ راستے میں آ جاتا اور باضابطہ تلوار لے کر آتا. امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھی اور اپنے حلیف جو اہل بیت کے چاہنے والے ان کو بلا لیتے، اہل بیت کے لوگ جمع ہو جاتے. مروان بن الحکم جا کر وہاں پر قبائل میں پوری تیزی کے ساتھ مہم چلاتا. آپ کو تو اندازہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے تائید میں کتنا تیز غنڈے موالی بدماش طاقتور لوگ کتنا تیزی کے ساتھ جمع ہوتے بڑوں کو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. روایت میں آتا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ مروان بن الحکم 2000 آدمی کو ہتھیار بند تیار کر کے لے کر آ جاتا ہے، مسلح ہتھیار کے ساتھ 2000 آدمی آ کر ٹھہر جاتے کہ خون کے ندیاں بہہ جائیں گے لیکن امام حسن کو رسول اللہ کے بازو دفنانے نہیں دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کے پاس آتے اور عرض کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر آتے، حضرت محمد بن الحنفیہ آتے، دیگر حضرات سارے کے سارے آ جاتے، جمع ہوتے، امام حسین کو سمجھاتے کہ امام عالی مقام آپ حالات کو غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ کے بازو دفنانا، اور مجھے شک ہے کہ قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہ حکمران لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر ایسا کوئی خون بہنے کا اگر معاملہ آ جائے تو مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا، لیکن خون نہیں بہنے دینا. جو امام حسن علیہ السلام جس چیز کے لیے خلافت کو ترک کر دیے تھے کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت ہو، تو ان کو یاد دلاتے، لیکن امام حسین جلدی نہیں مانتے یہ بات. امام حسین یہی کہتے کہ بھئی کس حساب سے ہم یہ جگہ کو چھوڑیں، جگہ ہماری، میت ہماری، گھر ہمارا، جس کا کمرہ ہے ان کی طرف سے اجازت، گورنر کو کوئی پریشانی نہیں، کسی کو کوئی، یعنی ہر اعتبار سے ہم مکمل طریقے سے لیگل ہے، حق والے ہیں. لیکن یہ ظالم غنڈے آ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کے غنڈے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار اور تیر کیا کہتے ہیں بھالے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا بہت ٹکراؤ بھی ہوتا ان کے اندر، کچھ تیر و تلوار چلتے بھی ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام خاموش ہو جاتے اور اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو اپنی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بازو میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہو. چنانچہ وہاں پر پھر مسجد کو لے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں لے جا کر جنازے کو رکھتے، اور نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آتا تو سعید بن العاص جو مدینے کے گورنر رہتے وہ بھی آ کر وہاں پر کھڑے رہتے، تو لوگ ان کے اوپر غصہ ہونا شروع ہو جاتے کہ امام حسن کو تو جہاں پر ان کی خواہش تھی وہاں پر دفن ہونے نہیں دی، اب یہاں پر آئے دکھاوا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. تو امام حسین علیہ السلام لوگ کو روکتے کہ نہیں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہم کو یعنی ہمارے ساتھ ہی تھے، یہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور انہی کو جو ہے سعید بن العاص کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے، یعنی خلافت اسلامیہ کا، اسلامی نظام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جو علاقے کا بڑا حکمران ہوتا ہے اسی سے نماز پڑھوائی جاتی ہے، جس سے جمعہ پڑھوائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام یہی کہتے ہوئے سعید بن العاص کو آگے بڑھاتے. سعید بن العاص جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھاتے اور امام حسن علیہ السلام کو پھر عام قبرستان جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بازو میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے.
Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.